وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مغفرت قرار دیا ہے. تینوں عشروں کا نبی علیہ السلام نے الگ الگ نام اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا. اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. یہ دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلا عشرہ مکمل ہو گیا. دوسرا شروع ہے پھر تیسرا آ جائے گا. کیا پتہ اگلے سال رمضان المبارک کس کو نصیب ہے اور کون رمضان المبارک سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر جائے گا. کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھا اور آخری دن سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگا لی، اپنے گناہوں کی معافی چاہی اور اپنی مغفرت کا سوال کیا. رب ذوالجلال کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم ولو بلغ ذنوبک السماء، اگر تمہارے گناہ یہاں تک کہ اتنے بڑھ جائیں کہ زمین کو بھر دیں، پورے علاقے کو بھر دیں، ہواؤں کو، فضاؤں کو، خلاؤں کو بھر دیں. ولو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ ان ہواؤں، فضاؤں، خلاؤں کو بھر کر، ریگستانوں کو بھر کر آسمان کی حدوں کو چھونے لگے. ان استغفرتنی فغفرت لک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو پھر بھی صدقے دل سے اگر ایک مرتبہ بھی مجھ سے استغفار کرے، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنی عطاؤں کو دیکھتے ہوئے تیرے سارے گناہوں کی تجھے معافی عطا فرماؤں. رب کی ذات اتنی کریم ہے. عشرہ مغفرت ہم سے تقاضا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل کو گناہوں کے میل سے صاف نہیں کرتا، اپنی روح کو گناہوں کے میل سے صاف نہیں کرتا، اپنے باطن کو گناہوں کی غلاظت اور گندگی سے صاف نہیں کرتا، بس زبانی کلامی وہ کہتا رہتا ہے میری توبہ میری توبہ، یا صرف ذکر اذکار میں ملبس رہتا ہے، فرمایا وہ اسی طرح ہے جس طریقے سے کپڑا پلید ہو، ناپاک ہو، اس کو دھونے کی نہ کوشش کریں، اس کے اوپر عطر لگا لیں، اس کے اوپر پرفیوم لگا دیں.
کہ کپڑا ہے ہی نہ پاک ہے، پلید ہے، غلیظ ہے، اس کے اوپر جتنی مرضی عطر لگائیں، اس کے اوپر جتنی خوشبو چھڑکیں، بے شک اس کے اوپر جتنی پرفیوم استعمال کریں، مگر جب تک کپڑا پاک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی خوشبو کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ من پاک کیسے ہوگا؟ یہ توبہ اور استغفار سے ہوگا، اپنے گناہوں پر ندامت سے ہوگا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے سے ہوگا۔ اور یہ معافی دکھلاوے کے ساتھ نہیں ہوتی کہ آپ ویسے گاڑی میں جس طرح یہ قوالی ہے ایک نصرت فتح علی خان صاحب کی، بول گا تو میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، فرمایا بندے نے جو گناہ کیے ہیں اس پر تو نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمسار ہو، اشک ندامت بہائے، شرمندہ ہو سب سے پہلے اپنے گناہوں پر کہ مجھ سے یا اللہ خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، میں نے حدیں توڑی ہے، تجھے تیری نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے۔ اور پھر دوسری بات ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الدرع، پھر جب نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمسار ہو، اشک ندامت بہائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پکی توبہ کرے اور یہ ارادہ کرے، مصمم ارادہ کرے کہ میں دوبارہ لوٹ کر کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جس طرح ایک مرتبہ دودھ تھنوں سے نکل آئے اور کوشش بسیار کے باوجود، محنت شاقہ کے باوجود، بہت کوشش کے باوجود بھی وہ دودھ دوبارہ تھنوں کے اندر نہیں جاتا، اسی طرح بندہ مومن جب گناہوں کے دلدل سے نکل آتا ہے، سچی توبہ پھر یہ ہے وہ دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، آج کے زمانے میں بھی کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، کوئی اور چیز ہے آپ جہاں سے نکالیں اس کو ڈال بھی سکتے ہیں، تھیلے سے کوئی چیز نکالی واپس ڈال سکتے ہیں، اور کوئی چیز کہیں سے نکالی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، مگر آج اس جدید دور میں بھی سائنس جتنی ترقی کر لے، آج بھی تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا۔ فرمایا بندہ مومن کی یہی نشانی ہے جو وہ گناہوں کے دلدل سے باہر آ جاتا ہے، پھر کبھی بھی دوبارہ لوٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ترمذی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، یعنی جو عام سارے انسان ہیں ان میں سے خطا کا امکان ہے، خطا کر سکتا ہے ہر انسان۔ بڑی جو شخصیات ہیں مثلا اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کبار ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کو حفاظت کی چادر میں رکھتا ہے، حفاظت کی چھتری عطا کرتا ہے، اللہ اپنی حفاظت میں ان کو لے لیتا ہے، وہ اس لحاظ سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم جیسے جو خطا کار گناہگار عام جو لوگ ہیں وہ سارے ہی خطا کار ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وخیر الخطائین التوابون، کہا سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جس کو اللہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، جو توفیق توبہ سے محروم رہے۔ یعنی گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے، مگر اس پر اڑا رہنا یہ شیطان کا کام ہے، اس پر اصرار کرنا، مصر رہنا یہ شیطان کا کام ہے۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے جو ہی خطا ہو جائے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور رب تو وہ ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، ایک ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا، اس کے سینے میں اولاد کے لیے جو اللہ نے شفقت
اور جو درد اور جو رافت و شفقت کے جذبات رکھے ہیں ان کو تولا نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر جب بچہ پیشاب کر دے، گندگی کر دے، تو اس وقت کتنی بدبو پھیلتی ہے، سارے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اگر وہ اپنے پجامے میں ہی پیشاب کر دے تو جو پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے یا کپڑا رکھ کے چھوڑ کے اس کو چلے جاتے ہیں. مگر اس حال میں بھی ماں اس کو نہیں چھوڑتی. ماں گندگی سے تو نفرت کرتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ گند نہیں ہونا چاہیے، یہ گند نہیں کرنا چاہیے، مگر ماں پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتی. اس گندگی کو صاف کرتی ہے، غلاظت کو دھوتی ہے، صاف ستھرا پاکیزہ اس کو کر کے پھر ماں اس کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے. فرمایا اب جب ایک ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جب تم گناہوں کی گندگی میں مبتلا ہو جاتے ہو، گر جاتے ہو اور گناہوں کی گندگی سے گندے ہو جاتے ہو، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب توبہ اور رجوع کرتے ہو اور معافی مانگتے ہو، اللہ کی رحمت تمہیں گناہوں سے پاک کر کے پھر اپنی آغوش میں لے لیتی. رب کریم ہے. شیطان نے رب کی بارگاہ میں یہ کہا جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا، اس نے کہا کہ مجھے بھی تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، میں بھی قیامت تک اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو سرکشی میں مبتلا کروں گا، گناہوں کے دلدل میں پھنساؤں گا، تیری رحمت سے دور کروں گا. تو رب نے بھی فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، تجھے اگر تیری شیطانی کی قسم ہے تو مجھے پھر اپنے شان رحمانی کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ وہ جب مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو نہیں دیکھیں گا، ان کی معافی کو دیکھتے ہوئے، ان کی توبہ اور رجوع کو دیکھتے ہوئے، ان کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے میں ان کو ہمیشہ معاف ہی کرتا رہوں گا. اب ظاہر ہے ایک چیلنج شیطان نے کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. رب نے فرمایا تو گمراہ کرتا رہے گا، وہ جب بھی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. اب شیطان کے پاس دوسرا جواب بھی کوئی نہیں تھا، اس کے بعد کیا کرتا؟ جب رب معاف کرے گا تو رب ذوالجلال کا اختیار ہے، تو جب معافی کے بعد پھر کوئی اور بات تو نہیں رہ سکتی. کمزوری ہم میں ہے میرے بھائیو، ہم میں کمزوری ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمزوری نہیں ہے. وہاں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہم میں کوتاہی ہے. رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اعمال صالحہ کا موسم بہار ہے، سجدوں کا موسم بہار ہے، تلاوت قرآن کا موسم بہار ہے، رکعت کا موسم بہار ہے، ذکر الہی کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہمدردی کا موسم بہار ہے. مگر ہم غور کرتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آئے پتے انہی درختوں پہ نکلتے ہیں جن کی جڑیں زمین میں سے کٹی نہیں ہوتی، جو سوکھ نہیں گئے ہوتے. تنا ہرا ہوتا ہے، بارش برستی ہے، پتے نکل آتے ہیں. اندر سے رس موجود ہو، موسم بہار آتا ہے تو پھول کھل اٹھتے ہیں. تو جو اندر سے جس کی جڑ ہی کٹی ہوئی ہو، تنا ہی خشک ہو، رس خشک ہو چکا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، سوکھ گیا ہو، ہزار بارش برسے اس پہ کبھی بھی ہریالی نہیں آتی. ہزار بارش برسے اس پر کسی قسم کے پتے نہیں اگتے، پھول نہیں کھلتے، پھل نہیں آتے. اب اس کا مطلب یہی ہے کہ موسم بہار آئے، جن کے اندر کوئی رس ہو تو ان پہ پھول کھل اٹھتے ہیں. اس کا مطلب ہے رمضان کا موسم بہار جب نیکیوں کا آتا ہے، جن کے اندر ایمان کی رس موجود ہوتی ہے، ان کی شاخوں پہ عمل کے پھول کھل جاتے ہیں، ان کی شاخوں پہ خوف خدا کے پتے نکل آتے ہیں. پھر وہاں بخشش اور مغفرت کے پھل بھی لگ جاتے ہیں. مگر جن کی جڑیں کٹی ہوئی ہوں، تنے خشک ہو گئے ہوں، سوکھ گئے ہوں، بوسیدہ ہو گئے ہوں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اب دیکھ لیں رمضان المبارک آتا ہے، گزر جاتا ہے، وہ جیسے پہلے تھے ایسے ہی رمضان میں بھی تھے،
ایسے ہی بعد میں بھی یہ ایسے ہی ہے جن کو اللہ رمضان المبارک میں توفیق دیتا ہے نیکی کی، مساجد میں آنے کی، تلاوت قرآن کی اور ذکر اذکار کی، اعمال صالحہ کی، وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان کا درخت سوکھا نہیں ہے، وہ ہرا بھرا ہے۔ جب ہرا بھرا ہے تو یہ پھول صرف اسی وقت نہیں کھلنے چاہیے، رمضان المبارک کے بعد بھی یہ بہار برقرار رہنی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ گناہگار کون ہے؟ پوری روئے زمین جو ہے اس پہ سب سے زیادہ گناہگار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اے پیارے موسیٰ فات دریا کے پاس چلے جائیے، دریا کے قریب ابھی ایک بوڑھا شخص آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ایک اس کا پوتا ہوگا، چھوٹا پوتا جو اس کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہوگا۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ گناہگار شخص وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ ایک شخص آیا، بوڑھا، کمر جھکی ہوئی ہے، تو چھوٹا بیٹا بھی ہے، پوتا اس نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ دریا کی طرف آگے بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت فرمائی، توبہ استغفار کی، آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو کچھ دیر کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ اب مجھے بتا کہ اس وقت روئے زمین پہ، وہ تو خود تو نبی ہے نا، اس وقت آپ کی تو شان وراء الورا ہے، یعنی اس وقت عام جو مخلوق ہے اس میں سے سب سے زیادہ نیکوکار اور سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کون سا ہے، نیکوکار کون سا ہے؟ تو اللہ نے پھر وہی فرمایا یہ پیارے موسیٰ کچھ دیر کے بعد جہاں پہلے آپ گئے تھے، آپ نے جہاں اس بوڑھے کو دیکھا تھا اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں، ایک شخص آ رہا ہوگا، وہ کشتی سے اترے گا، آپ کے پاس سے گزرے گا، وہی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ نیکوکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے بعد وہاں گیا، اسی جگہ پر ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی، کشتی کنارے لگی، کنارے لگ کے کوئی وہ بندہ اترا، تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی، میرے قریب سے وہ بندہ جب گزرا وہی بوڑھا شخص، اسی کا پوتا، اس پوتے نے انگلی پکڑی ہوئی، وہ بوڑھا شخص میرے پاس سے گزرا، تو میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی مولا یہی ہے؟ تو اشارہ ہوا ہاں یہی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نیکوکار ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہی سب سے زیادہ گناہگار تھا، اب تھوڑی دیر بعد وہی سب سے زیادہ نیکوکار۔ یہ تصوف کی کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا الہ العالمین تیرے راز تو ہی جانتا ہے، میں سمجھ نہیں پایا مگر میرا دل مطمئن نہیں، مجھے جب تک تو یہ راز نہیں کھول کے بتائے گا۔ ظاہر ہے رب کا حکم ہے، ارشاد ہے، تو انبیاء کرام کی تو شان وراء الورا ہے، عام لوگ بھی جب رب کا حکم آ جائے تو وہ دوسری تو بات ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے یا اللہ یہ راز سے پردہ بھی اٹھا کے سب سے زیادہ گناہگار بھی یہی تھا، اب سب سے زیادہ نیکوکار بھی یہی ہے، اتنی تھوڑی سی دیر میں کیا تبدیلی آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی ہوئی، فرمایا پیارے موسیٰ تھا تو یہ سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑا خطا کار تھا۔ جب یہ کشتی میں سوار ہونے لگا، اس کے چھوٹے پوتے نے اس سے پوچھا، پورے سمندر کی وسعت کو دیکھ کر اس کے چھوٹے پوتے نے پوچھا کہ اے دادا جان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی سب سے بڑا سمندر ہے، سامنے سمندر ہے سب سے بڑا۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹا بچہ پھر سوال کرتا ہے سمندر سے بڑا کیا ہے؟ ان کا جی سمندر سے بڑا یہ پوری وسیع اور عریض کائنات ہے۔ ان کا اس سے بڑا کیا ہے؟
ان کا اس سے بڑے یہ پانی کے قطرے. ان کا جی اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس سے زیادہ مٹی کے ذرات ہیں. بچوں کی عادت ہوتی ہے پوچھتے رہتے ہیں. جب اگلی بات کی اس نے کہا اس سے زیادہ کیا ہے تو وہ بوڑھا رو پڑا. اس نے کہا اس سے زیادہ تیرے دادا کے گناہ ہیں, اس سے زیادہ تیرے دادا کے گناہ ہیں. بچے نے معصومیت سے پوچھا دادا جی آپ کے گناہ سب سے زیادہ ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا اس سے زیادہ بھی ایک چیز ہے. انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ آپ کے گناہ تو اس سے زیادہ بڑی کیا چیز ہے؟ تو رو گیا. اس نے کہا اس سے زیادہ تیرے رب کی رحمت ہے, اس سے زیادہ میرے رب کی رحمت ہے, اس سے زیادہ میرے اللہ کی رحمت ہے. فرمایا اے پیارے موسیٰ اتنی بات اس نے کہی, اتنی بات, صرف اس کو میری رحمت پر اتنا یقین ہے, اس کو میری رحمت پر اتنا اعتقاد ہے, یقین ہے, اتنا گناہگار ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے سب سے زیادہ میری رحمت ہے. تو پھر میں نے تو سب سے پہلے جب کائنات تخلیق کی ہے کاتبہ کتابن فہو عندہ فوق عرشہ, تو اللہ کے پاس وہ تحریر آج بھی موجود ہے. فرمایا عرش پر رب ذوالجلال نے پہلی تحریر لکھی جو اس کی شان کے لائق ہے, وہ یہ ان رحمتی سبقت علی غضبی. فرمایا میرا غضب بھی بہت زیادہ ہے مگر میری رحمت جو ہے میرے غضب پر بھی حاوی ہو گئی ہے, اس پر سبقت لے گئی ہے. فرمایا اس کو میری رحمت کا یقین ہے. پھر میں نے کہا جب اس کو یقین ہے میری رحمت اس کے گناہوں سے زیادہ ہے, پھر میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے. اور قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے, رب ذوالجلال جب معافی عطا کرتا ہے, استغفار کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے. فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جتنے اس کے گناہ تھے پھر اللہ توبہ قبول فرما کر اسی کے گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے. اب یہ قرآن نے بتایا نا, تو اس قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیے اور اب پھر لوٹ کے آئیے اسی واقعے کی طرف. یعنی سب سے زیادہ اس کے گناہ تھے, جب اس نے توبہ کی تو سب سے زیادہ اس کی نیکیاں ہو گئیں. جب سب سے زیادہ نیکیاں ہو گئیں اس کا مطلب ہے اس وقت سب سے زیادہ نیکوکار وہی ہو گیا ہے. رب کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے, کتنا عطا فرمانے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب, جب مومن گناہ کرتا ہے کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ, تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے, کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا دھبا اس پر لگا دیا جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. فرمایا جب وہ توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, گناہ پر نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, مغفرت طلب کرتا ہے, فرمایا رب اپنے کرم سے اس کالے نقطے کو مٹا دیتا ہے, اس کے دل کو دوبارہ صاف کر کے اجلا کر دیتا ہے. فَإِن زَادَت حتی تغلف قلبہ. اللہ اکبر کبیرہ. مگر جب بندے کی عادت ہی بن جاتی ہے نا گناہ کرنے کی, توبہ استغفار کی طرف نہیں آتا, گناہ ہی کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے, اس وقت پھر فرمایا کہ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نقطے لگتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور سیاہ ہونے کے بعد فذالک الران الذی ذکرہ اللہ فی کتابی کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون. فرمایا اس کے بعد پھر اس کے دل میں زنگ چڑھ جاتا ہے اور زنگ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا 30ویں پارے میں کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون. فرمایا ہرگز نہیں, ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے. ران کا مطلب ہوتا ہے ران نا, اس کا مطلب ہوتا ہے سیاہی چھا جانا, دھبے چھا جانا, زنگ لگ جانا. فرمایا ان کے دل پھر زنگ آلود ہو جاتے ہیں, پھر ان کو خبر ہی نہیں ہوتی. رمضان بھی آتے ہیں, شعبان بھی آتے ہیں, لیلۃ المعراج بھی آتی ہے, شب قدر بھی آتی ہے, اجتماع بھی ہوتے ہیں, توبہ استغفار بھی ہوتا ہے, نیکی پر درس بھی ہوتے ہیں, مغفرت کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ذکر الہی کے جام بھی لٹائے جاتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, مگر ان پر اثر نہیں ہوتا. اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ ان کے دل اب زنگ آلود ہو چکے ہیں. بارش تو برستی ہے
رمضان کی رحمت میں کمی نہیں ہے، اللہ کی بارش برستی ہے، مگر مٹی ہو اس کا اثر قبول کرتی ہے تو پھول نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، درخت پیدا ہوتے ہیں، سبزہ ہو جاتا ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، مگر وہی بارش پتھروں پر برستی ہے تو کخ بھی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کہ وہاں آگے قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. قصور بارش کا نہیں ہے، قصور پتھر کا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. رمضان آج بھی رحمتیں لے کر اتر رہا ہے، مگر جس کو اس کا حصہ نہیں ملا اس کا دل خود سیاہ ہو چکا ہے. رمضان المبارک کی برکتوں میں کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. فرمایا جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور مغرب سے سورج کب طلوع ہوگا؟ جب قیامت آئے گی، یعنی قیامت سے پہلے تک جب بندہ توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے. بے شمار باتیں ہیں، مگر ایک حدیث پاک اس موضوع پر اور سن لیجئے، چونکہ رمضان المبارک میں پھر دوبارہ شاید اس موضوع پر درس نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. میں اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، پوری حدیث نہیں پڑھتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت گناہگار، سیاہکار، خطاکار تھا. اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے، مجھے جلانا ہے. جلانے کے بعد میری جو ہڈیاں جل جائیں گی اس کو پیسنا ہے. پیسنے کے بعد جب وہ راکھ بن جائے گی اس کو کوئی ہوا میں اڑا دینا، کچھ سمندر میں پانی میں بہا دینا، کوئی جنگلوں میں بیابانوں میں اس کو پھینک دینا. کہتے ہیں ان کے بچوں نے یہی کیا تو رب ذوالجلال نے حکم دیا ہواؤں کو کہ اس کی خاک کے ذرے اکٹھے کرو. ہوا نے اکٹھے کیے. پانی کو حکم دیا، وہ ذرے اکٹھے ہوئے. صحراؤں کو حکم دیا، وہ ذرے اکٹھے ہوئے. جب اکٹھے ہوئے رب نے حکم فرمایا زندہ ہو جا. وہ زندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا. تو اب رب ذوالجلال نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، اوے بندے تجھے کس چیز نے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے؟ تو کیا سوچتا ہے کہ میں قادر نہیں ہوں کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پوچھوں گا، حساب لوں گا تو اس سے؟ اس نے کہا قال یا رب خشیتو کا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے تو اس سے خوف آتا ہے، مجھے ڈر گیا ہوں میں. خشیت ہے، خوف آتا ہوں کہ جتنے گناہ میں نے کیے ہیں، خطائیں میں نے کی ہیں، لغزشیں میں نے کی ہیں، تیرے حکم کو میں نے توڑا ہے، میں نے زمین کو بھر دیا اپنے گناہوں سے، تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا. اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے، اس ہیبت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے تاکہ میں تیری بارگاہ میں حساب نہ دے سکوں. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں قادر ہوں؟ تجھے پتہ نہیں ہے میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں تجھے زندہ کروں گا؟ وہ خاموش تھا. اس نے کہا یا اللہ بس میں تو اسے ڈر گیا تھا، مجھے خوف آ گیا تھا. رب نے فرمایا اچھا تجھے میرے خوف کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا؟ فرمایا جا فغفر لہ، اس خوف رکھنے کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا. یعنی اس ڈر، اللہ کے کام اچھا نہیں کیا مگر وجہ جو ہے، ریزن جو ہے وہ سبب خوف ہے. اب بتائیے کہ جو اچھا کام نہ کرے ہو خوف اور پھر رب کی بارگاہ میں التجا کرے تو رب اس کو بخش دے، اور جو رب کے ڈر سے اچھے کام کرے، جو جہنم کے ڈر سے اچھے کام کرے، رب کے خوف سے نیک اعمال کرے، رب اس پر کرم کے کتنے دروازے کھولے گا. بس میرا یہی پیغام ہے. عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے اور کامیاب اس عشرے میں وہی ہے جس نے رب سے مغفرت طلب کی اور رب نے اس کو مغفرت کا نور عطا فرما دیا. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. فما علیہ الا البلاغ.